جو قومیں اپنے ذاتی انفرادی مفاد اور ضروریات کو اجتماعی مفاد اور اجتماعی ضروریات کے اوپر قربان کر سکتے ہیں، وہ چاہے اسرائیل ہو، چاہے جرمنی ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، یا فار دیٹ میٹر ایک چھوٹا سا شہر آباد کرنے والے احمدی ہوں روا، اس کا فارمیٹ سب کو ایک ہی چاہیے کہ فرد جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کو قومی اور ملی مفاد کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اور جتنی برباد ہوئی آج تک معیشتیں ہیں، مملکتیں ہیں، ریاستیں ہیں، سسٹم ہیں، معاشرے ہیں، وہ آپ نائجیریا سے چل پڑیں، سیرالیون سے ہوتے ہوئے آپ ادھر چلے جائیں، سری لنکا کے رستے سے گزرتے ہوئے وہاں کے صدارتی محلوں کو تاراج ہوتے ہوئے دیکھتے دیکھتے آپ پاکستان تک آ جائیں، ان میں ایک چیز آپ کو کامن ملے گی کہ وہاں پر چند افراد کے انفرادی مفادات اور ان کے انفرادی جو جائیدادیں اور انفرادی لوٹ کھسوٹ، وہ اس کو اجتماعی مفاد پہ فوقیت دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے مریں بچیں نہ بچیں، ہمیں اس سے غرض نہیں، ہمارا ذاتی مفاد کہاں سرو ہوتا ہے، ہمارے بچوں کا اقتدار کہاں سیو ہوتا ہے، اور ہمارے بچوں کی جائیدادیں اور لینڈ کروزریں اور ان کے بلاول ہاؤس اور جاتی عمرے جو ہیں، اور یہ ایون ادھر بنی گالا والے، یہ کیسے سیف ہوتے ہیں۔ اجتماعی مفاد کی خاطر انفرادی قربانی دینے والے اور انفرادی مفاد کی قربانی کر کے لمبا عرصہ محنت کر کے پھر تعمیر نو کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ لوگ دکھائیں ذرا ان کی شکلیں، تو ہم بھی تو دیکھیں، اور پھر ہم ان کے جناب بڑھ بڑھ کے مسافے کر کے ان کو ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ احمدی ہیں کہ نہیں ہیں، وہ کوئی بھی ہوں، وہ انسانیت کے اجتماعی معاشرے کے اجتماعی اور کمیونٹی اور ملک کے اجتماعی مفاد کی خاطر انفرادی مفاد کو امیجیٹ مستقبل کو دور کے مستقبل کے لیے قربان کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ہیں، وہ بہت گریٹ لوگ ہوتے ہیں، کہاں کے بھی ہوں۔ آپ کے پاس اگر کہیں ادھر پائے جاتے ہیں تو دکھاتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کے اوپر بات کریں، میڈیا ان کے لیے وقف ہونا چاہیے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور اس وقت جس اقلیت کو آپ نان ایشو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ خطہ آپ نے کل والا سن لیا ہے نا، میں نے تو جو کرنا تھا، جو کہنا تھا، جو غصہ کرنا تھا، یا مطلب ابال اٹھتا ہے طبیعت کے اندر، وہ تو اپنی جگہ پر وہاں کے جو صاحبان حل و عقد ہیں ان میں سے کسی کو آپ بٹھا دیں میڈیا پہ، وہ سارے کہیں گے ہاں جی، نہیں جی، میں بالکل جی ایکسکلوسیو اپروچ، تو وہ میرے بعض احباب بھی جو ہوتے ہیں، نہیں جی انکلوسیو ہونی چاہیے، ایکسکلوسیو رویے نہیں ہونے چاہیے۔ کسی کا آپ نے سنا؟ وہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ایک پریس ریلیز کے علاوہ، اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے پریس ریلیز کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ وہ چیزوں کو ڈاکومنٹ ہو جاتی ہیں بس۔ باقی جو ہے نا آپ کے جو بڑے بڑے صاحبان اقتدار اور صاحبان اختیار اور فیصلہ ساز اور اسٹیبلشمنٹ، وہ کہتی ہے تو ان کو اپنے گھر میں تو پتہ ہے نا کہ یہ زیادتی ہے۔ ججوں کو چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ سو موٹو ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کتنی بڑی حماقت کی ہے، اور جسٹ 6 ہفتے پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بالکل برخلاف اس نے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ کے ڈپٹی کمشنر کو کہا کہ ان کو ضلع بدر کیا جائے اور ان کو ان کے عبادت کے حق سے محروم کیا جائے، ان کو حق ہی نہیں ہے کہ یہ عبادت کر سکیں۔ پتہ نہیں کہاں کا آئین یہ پڑھ کے آ گئے ہیں، یہ تو لبیکیوں کا اور ٹی ٹی پی کا آئین پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، ان کے منشور پہ بات ہو رہی ہو، جو آپ کے پاس اویلیبل ڈاکومنٹ ہے جو ہم نے پڑھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس میں تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ کانسٹیٹیوشن میں آپ نے ایک بدنیتی کے ساتھ امینڈمنٹ کی اکثریت کے زور پر، اور اس امینڈمنٹ کے اوپر آپ کے اپنے سیاسی دھڑے تھو کر رہے ہیں، سارے جانتے ہیں۔ وہ بھٹو کی اپنی کابینہ کے جو حفیظ الدین پیرزادہ، اس کی جو ابھی میں نے کہیں سے رکھی تھی، اس نے سندھی سے ترجمہ کر کے کسی نے دی ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں اعتراف ہے کہ یہ بھٹو نے بھی زیادتی کی اور اس سے غلطی ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، اس میں نہیں اس کو آنا چاہیے تھا۔
اور اس نے یہ بھی اس میں کہا کہ اس سارا کچھ کروانے میں جو میجر سٹیکس تھا وہ تو آرمی کا تھا، فوج نے کروایا ہوا ہے یہ سارا کچھ پیچھے بیٹھ کے. لیکن یہ ساری ان کی خیر کس نے کیا کروایا، لیکن جن کے ساتھ ہوا ہے وہ کیسے مان لیں کہ یہ آپ کی حرکت آئینی تھی اور یہ آپ کے کام آئینی تھے. آپ جو ہے نا وہ کرنے والے کام چھوڑ کے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں بیٹھیاں مرغابیاں چھڈ کے اڑدیاں دے پیچھے جاندے ہیں. آپ ہیں یہ بیٹھیاں چھوڑ کے اڑتیوں کے پیچھے جانے والے. اور یہی تقریباً 6 7 8 دن سے نظر بھی آ رہا ہے، بلکہ کئی مہینوں سے یہ نظر آ رہا ہے، کئی سالوں سے یہ نظر آ رہا ہے. جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ایک جو تسلی والا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آپ لوگوں نے کوئی اپنوں کو، یا جن کو آپ ہر لحاظ سے، جن کے نکاح پہ دلہے دلہن نے ختم نبوت کا حلف نامہ دینا ہے، ان کے لیے آپ نے کون سی یونیورسٹیاں اور کون سے اسکول بنا کے رکھے ہوئے ہیں، کون سی ان کو ہاسپٹل کی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں. یہ میں حلف نامے والی بات کو اگلے پروگرام میں مؤخر کرنا چاہ رہا تھا، بتانا اس پروگرام میں صرف ایک لائن بتا دیتا ہوں کہ اگر وہ پورا پاکستان جس نے اپنے شہریت کے حصول اور شناختی کارڈ لینے کے لیے یہ حلف داخل کر رکھا ہے، وہ اس حلف کو شناختی کارڈ میں داخل کر کے ایز اے ریاست پاکستان ویلڈ طور پر دنیا میں اس وقار کے ساتھ منہ دکھانے کے لیے موجود نہیں رہ سکا، اور اب در در پہ مانگتا پھر رہا ہے. تو پنجاب کے پرویز الہی اور پرویز الہی کے پنجاب جو ہے وہ اس نکاح نامے کے حلف نامے کے بعد کہاں کہاں ٹکڑے مانگنے جائیں گے، یہ ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا. کیونکہ ان چیزوں کا سوائے آپ کی سوسائٹی کو پولیٹیکلی اور سوشلی تقسیم کرنا اور ایکسکلوڈ کرنا، اور بعض لوگوں کے ذریعے نفرت کا نشانہ بنانا، اس کے علاوہ تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نکاح مسنونہ وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات انتخاب کر کے جو طریقہ کار آج تک جاری تھا. اگر یہ انتہائی ناگزیر ہے جو اس نے پرویز الہی نے بیٹھتے ہی پہلا کام کروایا ہے، اگر یہ شرعی لحاظ سے انتہائی ناگزیر ہے، تو پرویز الہی کی اپنی پیدائش جس نکاح کے نتیجے میں ہوئی ہے اس میں کون سا حلف نامہ سائن کیا ہوا تھا؟ مونس الہی جس میں پیدا ہوا ہے اس میں کون سا سائن ہوا تھا؟ اور اگر تسی سارے جگڑے ہو وہ سروائیو کر گئے ہو، تسی چنگے پہلے حلال دے ہو. اب اگر اس حلف نامے سے پہلے کے سارے نکاح جو ہیں وہ شریعت کے لحاظ سے بائی آل مینز ٹھیک تھے، تو تمہیں مصیبت کیا پڑی ہے؟ یہ اس کا سوائے اس کے کیا مطلب ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے وہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین والی آیت کو مس یوز کیا ہے، اور ختم نبوت چوک اور ختم نبوت ریلوے اسٹیشن اور ختم نبوت، اب یہ ختم نبوت میرج، ابھی ظاہر میرج ہال بھی کھلیں گے نا پھر اس طرح کے، کہ یہاں پر قادیانیوں کی تردید والے، رد قادیانیت والے حلف نامے کے ساتھ نکاح کا اور پھر رخصتی کا بہت اچھا بندوبست ہے. یہ کام آپ کے اس موقع پر کرنے والے نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ آپ اس کے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اور مذہب کے کارڈ کو گندے اور مکروہ طریقے سے استعمال کر کے اپنی عاقبت نہیں، اپنا موجودہ سیٹ اپ برباد کر رہے ہیں.